سوچو ایک آدمی دن کے اجالے میں پلین ہائی جیک کر لیتا ہے اور پھر $20,000 رینسم لیتا ہے، پھر 10,000 فیٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کے ساتھ جمپ کر دیتا ہے اور آج تک کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ زندہ بچا یا نہیں۔ یہ ہے ڈی بی کوبر کی اصلی کہانی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا تھا شروع سے۔ تو دیکھو 24 نومبر 1971 کو ایک آدمی پورٹلینڈ اوریگن سے سیاٹل جانے والی فلائٹ میں سوار ہوا۔ اس نے اپنا نام ڈین کوپر لکھوایا۔ بعد میں میڈیا کی ایک رپورٹنگ مسٹیک کی وجہ سے وہ ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ ایک عام بزنس مین کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بلیک سوٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی اور سن گلاسز بھی لگائی تھیں اس نے۔ کسی کو اس پہ شک نہیں ہوا۔ پلین اڑتے ہی اس نے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایک نوٹ دیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید کسی کا فون نمبر ہوگا، لیکن جب اس نے نوٹ پڑھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میرے بریف کیس میں بم ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ ڈیمانڈ بھی کی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کوپر نے بریف کیس ہلکا سا کھولا، اندر تاڑے اور سب کچھ تھا لائک جو بم ہوتا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اسے $20,000 کیش دیا جائے، 4 پیراشوٹس اور سیاٹل پہنچتے ہی ایک فیول ٹرک بھی دیا جائے۔ تھوڑی عجیب تھی لیکن اس کی ڈیمانڈز تھیں، اسی لیے پیسنجرز نے سیفٹی کے لیے ساری ڈیمانڈز مان لیں۔ جب پلین سیاٹل لینڈ ہوا تو پیسے اور پیراشوٹس اس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے تمام پیسنجرز کو تو چھوڑ دیا لیکن پلین میں ابھی بھی کرو باقی تھے۔ کوپر نے پائلٹ کو حکم دیا کہ پلین کو میکسیکو لے کے جایا جائے۔ اس وقت رات کا وقت تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ پلین لگ بھگ 10,000 فیٹ اوپر تھا۔ کچھ دیر میں کاکپٹ میں ایک وارننگ لائٹ لگی۔ یہ اشارہ تھا کہ پلین کا ریئر اسٹیئر کیس کھل چکا ہے۔ کریو کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب پلین بعد میں لینڈ ہوا، ڈی بی کوپر غائب تھا۔ اس کا مطلب وہ چلتی فلائٹ سے پیراشوٹ کے ساتھ جمپ کر چکا ہے۔ یہ اس نے اسی لیے کیا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں گیا، زندہ ہے کہ نہیں۔ ایف بی آئی نے اس کیس کی ہسٹری کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن میں سے ایک شروع کر دی۔ ہزاروں لوگوں سے پوچھ تاچھ کی لیکن کچھ بھی نہیں پتا چلا۔ پھر جنگل، ندیاں اور پہاڑیاں اور تقریباً ہر جگہ ان لوگوں نے ڈھونڈ لی لیکن کوپر کا کوئی نشان نہیں ملا۔ لیکن 1980 میں ایک چھوٹے بچے کو ایک ندی کے کنارے کوپر کے رینسم منی کے کچھ نوٹ ملے۔ اس کے سیریل نمبرز سیم انہی نوٹ سے میچ کرتے تھے لیکن کوپر کبھی بھی نہیں ملی۔ ایکسپرٹس آج بھی اس بات پہ متفق نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ویدر کنڈیشنز ایسی تھی کہ وہ بچا ہی نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے کوپر فرار ہو گیا، اس کی کوئی پلاننگ تھی، اسی لیے وہ آج تک اپنی پہچان چھپاتا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بتانا۔ 2016 میں ایف بی آئی نے آفیشیل انویسٹیگیشن بند کر دی لیکن ڈی بی کوپر کا راز آج بھی دنیا کے سب سے بڑے انسالوڈ مسٹری میں شمار ہوتا ہے۔ ایک بار میں پھر پوچھوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے ڈی بی کوپر بچا ہوگا یا راستے میں ہی ہو گیا ہوگا اس کا؟ کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو ایسی اور مسٹریز چاہیے، لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا۔